السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین، عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور تمام مسلمان قربانی والے عمل کو اس موقع پر انجام دیتے ہیں۔ اس لیے قربانی کے چند مسائل آج آپ حضرات کے سامنے شیئر کرنا مقصود ہے۔ قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی آ رہی ہے، مشروع چلی آ رہی ہے۔ قربانی کی فضیلت کے تعلق سے احادیث میں بے شمار فضائل ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یعنی ان کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پھر اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ جی دمبا وغیرہ اگر ذبح کیا جائے تو ان کی اون میں کیا ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قربانی کی کیا حیثیت ہے اللہ کے نزدیک، کیا اس کی قدر و قیمت ہے۔ قربانی کے چند مسائل جن کا جاننا بہت ضروری ہے ہماری قربانی کو صحیح ہونے کے لیے، ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرنا کیا حیثیت رکھتا ہے، آیا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ تو یاد رکھیے کہ قربانی کرنا واجب ہے، ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس بارے میں قرآن و سنت میں کئی دلائل موجود ہیں جن کو کتب فقہ سے دیکھ کر یا اسی طریقے سے اپنے نزدیک علماء سے معلوم کر کے جانا جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جس مرد و عورت میں قربانی کے دنوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہوں، نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 آزاد ہو، نمبر 3 مقیم ہو، نمبر 4 عاقل ہو یعنی عقل مند ہو، مجنون اور پاگل وغیرہ نہ ہو، نمبر 5 وہ بالغ ہو، نابالغ یعنی بچہ نہ ہو، نمبر 6 صاحب نصاب ہو، تو پھر ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ تو قربانی کے واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو نصاب صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا ہے۔ پس جس مرد و عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی مال یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں کا یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو ایسا مرد و عورت پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ یاد رکھیے کہ وہ چیزیں جو ضرورت و حاجت کی نہ ہوں بلکہ محض نمود و نمائش کی ہوں یا گھروں میں رکھی رہتی ہوں اور سارا سال استعمال میں نہ آتی ہوں، تو وہ بھی نصاب میں شامل ہوں گی، گنی جائیں گی۔ قربانی کے 3 ایام یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ کے دوران اپنی ضرورت سے زائد اتنا مال یا اشیاء جمع ہو جائیں کہ جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا لازم ہے۔ مثلا رہائشی مکان کے علاوہ کوئی مکان ہو، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح ضروری سواری کے طور پر استعمال ہونے والی گاڑی کے علاوہ گاڑی ہو، تو ایسے شخص پر بھی قربانی کرنا لازم ہے۔ چوتھا مسئلہ ہے کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں؟ تو 5 قسم کے جانور قربانی کے لیے ذبح کیا جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 بھیڑ نرمادہ، نمبر 2 بکری نرمادہ، نمبر 3 گائے نرمادہ، نمبر 4 بھینس اور بھینسا، یہ بھی دونوں نرمادہ، نمبر 5 اونٹ اور اونٹنی نرمادہ۔ تو یہ 5 طرح کے جانور ہیں جن کو قربانی کے لیے لیا جا سکتا ہے، قربانی کی جا سکتی ہے۔ ان کے علاوہ کے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہوگی۔
5واں مسئلہ یہ آتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے، کتنی عمر کے جانور ہونے چاہیے؟ تو قربانی کے جانوروں میں بھیڑ، بکری، دمبا یہ 1 سال کے ہونے چاہیے، بھینسا، بیل گائے 2 سال کے ہونے چاہیے، اور اونٹنی 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ وہ بھیڑ اور دمبا جو دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو، ایسا موٹا تازہ ہے، تر و تازہ ہے، تو اس کی قربانی بھی کرنا جائز ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ ان جانوروں میں عمر کے پورا ہونے کا اطمینان ضروری ہے، دانتوں کا 2 دانت ہونا گرنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 دانت ہونا ضروری ہے، تو 2 دانت ہونا ضروری نہیں ہے، اصل عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ چھٹا مسئلہ آتا ہے کہ جو بڑے جانور ہیں ان میں شرکا اور ان کی تعداد کتنی ہو، یعنی بڑا جانور کتنے آدمی ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو قربانی کا جانور اگر اونٹ یا گائے یا بھینس ہو تو اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے۔ چھوٹا جانور جو ہے بکرا بکری، دمبا دمبی، اس میں صرف 1 آدمی ہو سکتا ہے، وہ 1 آدمی کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے۔ 7واں ایک مسئلہ آتا ہے کہ قربانی کے دن کتنے ہیں۔ تو قربانی کے 3 دن ہیں۔ نمبر 1 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ 10، 11، 12 تاریخ، یہ 3 تاریخیں ہیں۔ ان 3 تاریخوں میں رات اور دن کسی بھی وقت جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے، البتہ دن میں ذبح کرنا یہ افضل ہے۔ اسی طریقے سے سب سے افضل جو دن ہے وہ پہلا دن ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ تینوں دنوں میں سے کسی بھی وقت قربانی کی جا سکتی ہے۔ 8واں ایک مسئلہ آتا ہے کہ قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے۔ تو قربانی کا وقت شہر والے لوگوں کے لیے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو نماز عید ادا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور دیہات والے لوگوں کے لیے جن پر جمعہ کی نماز یا اسی طریقے سے عید کی نماز جہاں پر نہیں ہوتی ہے، قربانی کا وقت صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن سورج طلوع ہونے کے بعد میں ذبح کرنا دیہات والے لوگوں کے لیے بھی، ایسے لوگوں کے لیے کہ جہاں پر عید اور جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، بہتر ہے۔ قربانی کا آخری وقت ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کی شام تک ہے۔ 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد قربانی کرنا درست نہیں۔ اگر قربانی کر دی جائے تو وہ قربانی نہیں مانی جائے گی، خالی ایک ذبح مانا جائے گا۔ 9واں ایک مسئلہ آتا ہے کہ قربانی کون کرے، اسلامی ذابح کی شرائط کیا ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے کرنا یہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی خود کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے قربانی کرنے والے کا خود ذبح کرنا یا کم از کم قربانی میں ساتھ لگنا یہ بہتر اور مستحب ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں گزرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو قربانی پر حاضر رہنے کو ایک حدیث میں فرمایا۔ تو اسلامی ذابح کی یعنی ذبح کرنے والے کے لیے شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ نمبر 2 ذبح کرتے وقت اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھنا ضروری۔ اور نمبر 3 گلا، نرخرا اور گردن کی رگ کا کٹ جانا۔ نمبر 10 ایک مسئلہ آتا ہے کہ ذبح کیسے کریں۔ تو جانور ذبح کرنے میں سنت طریقہ یہ ہے کہ ذبح کرنے والا اور جانور دونوں قبلہ رو ہوں۔ ہمارے علاقے میں یعنی ہند و پاک میں، ہمارے اس ملک میں قبلہ مغرب کی سمت میں ہے، اس لیے ذبیحہ جانور کا سر جنوب کی طرف ہونا چاہیے تاکہ جانور بائیں پہلو لیٹا ہو، اور اس کی پیٹھ مشرق کی طرف ہو، یعنی جدھر سے دن نکلتا ہے، تاکہ اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ اور ذبح کرنے والا اپنا یا جانور کا منہ قبلے کی طرف نہ کیا، یعنی جانور کا بھی نہیں کیا اور نہ اس جانور ذبح کرنے والے نے کیا، تو یہ مکروہ عمل ہے اگر گنجائش ہے، جگہ ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ پھر جانور کی گردن کے قریب پہلو پر اپنا سیدھا پاؤں رکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک پڑھ کر تیز دھار چھری سے جلدی سے ذبح کر دیں۔ نمبر 7 ایک مسئلہ آتا ہے کہ ذبح کرنے کی دعا کیا ہے۔
تو یہ دعا اگر یاد ہے ایک مسلمان کو ہونی چاہیے اور یاد کر لینی چاہیے، لیکن اگر یاد نہیں ہے تو جو ذبح کرنے کی دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وہ کافی ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے آدمی یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور قربانی اگر اپنی طرف سے کی ہے تو ذبح کرنے کے بعد میں یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اگر کسی اور کی طرف سے ہے تو اللہم تقبل من فلاں، من کے بعد میں کسی اس آدمی کا نام لے جس کی طرف سے قربانی کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی قربانیوں کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کی، شریعت کی روشنی میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔